ناظرین سلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے ہماری اس سیریز قرآنی سوروں کی معرفت۔ ناظرین، قرآن ایک مقدس کتاب ہے اور اس کے جو سورے ہیں یہ ہم سبھی کے لیے شفا ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے تسکین پہنچانے کا ذریعہ ہے، ہادی ہیں، رہنما ہے۔ تو آئیے آج ہم ایک ایسے ہی بہترین سورے کو لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ طٰہٰ کے بارے میں، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، آپ ہمیں بتائیں کہ سورہ طٰہٰ سب سے پہلے یہ کہاں نازل ہوا، کتنی آیتیں ہیں، اس کا کیا شان نزول ہے، طٰہٰ کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سورہ طٰہٰ، جس کو اگر ہم قرآن کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ میں تقریباً 135 آیات ہیں۔ 135 آیات بہت سارے اپنے اندر موضوعات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کے موضوعات پر جائیں گے، اس کے ٹاپکس پر جائیں گے، کنٹینٹ کو دیکھیں گے، تو شروع میں یہ سورہ قرآن کی عظمت بتاتے ہوئے اللہ کی صفات جلال و جمال پر بات کرتا ہے۔ دوسرے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ میں حضرت موسیٰ کی داستان بیان ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کا مبعوث ہونا، فرعون کے سامنے جا کر مقابلہ کرنا، پھر اس کے بعد سامری کا پورا واقعہ اس سورہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ کلیم بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی داستان اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، لہٰذا اس کا نام سورہ کلیم بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آخری حصے میں دیکھیں تو آخر میں اللہ نے اس میں معاد کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، حضرت آدم کو تھوڑا سا یاد کیا ہے، اور بالکل آخر میں مؤمنین کے لیے خدا نے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، تاکید کچھ اللہ نے دی ہے اس سورہ میں، انشاءاللہ اسے ہم بعد میں سمجھیں گے۔ اب اگر یہ سورہ کو اگر ہم دیکھیں اس شان نزول کے اعتبار سے کہ اس کی شان نزول کیا ہے، کون سے حالات میں نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے، کیا اس کا پس منظر تھا، تو روایات یہ کہتی ہے کہ جب نبی کریم پر قرآن کا نزول ہوا نا، تو نبی نے نزول قرآن کے بعد عبادتوں کا طریقہ ایسے اختیار کیا کہ دن اور رات عبادت کرنے لگے، کھڑے ہی رہتے تھے عبادت کے لیے، اس قدر عبادت کی کہ پیروں میں ورم آ گئے۔ جب ایک پیر پہ ورم آ جاتا تھا تو دوسرے پیر پہ اپنے جسم اطہر کا پورا وزن ڈال کے کھڑے ہو جاتے ورم تھے۔ یعنی سوجن؟ سوجن، ہاں۔ جب اس پیر پہ ورم آ جاتا تو دوسرے والے پیر پہ اپنے جسم کا وزن ڈال کے کھڑے ہو جاتے۔ جب دونوں پیروں پہ ورم آ جاتا تو نبی اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوتے تھے، پیروں کی انگلیوں پہ، اور مسلسل عبادتیں کرتے رہتے، جس پر باقاعدہ دشمنوں نے طنز بھی کیا، ہاں، تانے دیا کہ دیکھیے کیسے یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا اللہ جو ہے ان کو کیسی اذیت میں ڈال رہا ہے، کتنی مشقت میں یہ اللہ کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا اور پکار کر کہا، طٰہٰ، اے میرے حبیب، اے محمد، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، اذیت پہنچاؤ اپنے آپ کو، لہٰذا اس عبادت کو تھوڑا سا کم کرو۔ یعنی سب سے پہلا پیغام کیا ہے کہ عبادت میں بھی اللہ چاہتا ہے کہ میانہ روی ہو، بہت زیادہ ایکسٹریم عبادت بھی نہ کریں کہ بس پھر لوگ یہ کہیں کہ یہ پاگل ہو گئے، یا اتنی کم بھی عبادت نہ کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ ان کا ایمان سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، لہٰذا عبادت بھی میانہ روی کے ساتھ اختیار کی جائے۔ رہی بات طٰہٰ کی کہ طٰہٰ کے معنی کیا ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ طٰہٰ نبی کریم کا ایک لقب ہے، ٹھیک۔ نام کے علاوہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، اور حروف مقطعات کی بہت ساری تفسیر بھی ہے۔ بہت سارے ایسے حروف مقطعات ہیں، مقطع یعنی قطع قطع، ہاں، ٹکڑے ٹکڑے میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اسے حروف مقطعہ کہتے ہیں، جیسے طٰہٰ، یاسین، اور پھر اس کے بعد نون، اس طرح کے جو الفاظ آئیں۔ خوب، اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ائمہ کی جانب سے احادیث کے ذریعے سے جن کے معنی ہم نے اخذ کیے ہیں، ہم تک پہنچے ہیں۔ کچھ ایسے حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن جب لفظ طٰہٰ پر ہم گئے تو چھٹے امام کی بہت خوبصورت حدیث ملی، مولا فرماتے ہوئے نظر آئے کہ طٰہٰ ہمارے نبی کا ایک نام ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ طالب الحق، اور ہا سے تا سے بنا ہے طالب الحق،
اور ہا سے بنا ہے ہادی الیہ، اچھا، یعنی اے حق کے طالب، یعنی حق کو طلب کرنے والے اور حق کے طلبگار، اور ہادی الیہ یعنی اور پھر اسی کی جانب، حق کی جانب لوگوں کی ہدایت کرنے والے. یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، اور اس کوڈ ورڈ کو اس طرح سے مولا نے ایکسپلین کیا کہ طٰہٰ کے معنی طالب الحق و ہادی الیہ ہے. اور چونکہ یہ نبی کا نام ہے لہٰذا آل نبی کو آل طٰہٰ بھی کہا جاتا ہے. جب ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو دعائے ندبہ میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یبن طٰہٰ سے تعبیر اچھا کیا گیا ہے. آپ یہ جملہ پڑھیں نا، جی امام جی. زمان کا یہ نام یبن طٰہٰ، یبن یاسین، اس میں امام زمان کو تعبیر کیا گیا، یعنی اے طٰہٰ کے بیٹے، اے یاسین کے بیٹے، یعنی نبی کے بیٹے. لہٰذا یہ طٰہٰ نبی کریم کا ایک نام ہے. آپا یہ بتائیں کہ اگر جیسے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہماری ایک عادت ہوتی ہے ہم ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں، تو دنیاوی کیا فوائد ہیں جو ہمیں سورہ کی تلاوت سے حاصل ہوتے ہیں؟ اوکے، سورہ طٰہٰ کی سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو ملائکہ کو سنایا تھا. اچھا. اور جب ملک نے فرشتوں نے ان دونوں سوروں کو سنا تو سننے کے بعد فرشتے یہ بول اٹھے کہ کیا کہنے اس امت کے کہ جن پر یہ آیات نازل ہوں گی، کیا کہنے اس دل کے کہ جو دل اس آیات کو اپنے اندر سما لے گا، کیا کہنے اس زبان کے کہ جس زبان پر یہ آیات جاری ہوں گی. یعنی ملائکہ ناز کر رہے تھے ان 2 سوروں پر، اور اللہ نے حضرت آدم سے پہلے ملائکہ کو یہ سورہ سنا دی. اس سورے کی اگر دنیاوی فضیلت دیکھیں تو 2 چیزوں کے لیے یہ بہت زیادہ کارگر ہے. ایک رزق و روزی کے لیے، اور دوسرا ازدواجی مسائل کے لیے، یعنی شادی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے. ہم 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی حدیث اگر ہم روزی کے اعتبار سے دیکھیں تو نظر آتی ہے مولا کی کہ کہا کہ اگر کوئی روزی کی تلاش میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسلسل سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا رہے، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ایسی جگہ سے روزی حاصل ہو جائے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ جب طلوع فجر ہوتا ہے نا اس ٹائم پر وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے، تو اسے ایسی جگہ سے روزی حاصل ہوگی جہاں سے اس نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا ہوگا. روز کرنا ہے یا کوئی خاص دن پہ کرنا ہے؟ روز کرنا ہے. روز طلوع فجر کے ٹائم پر دیکھیں رزق اور ان بریکٹ اگر میں بات کروں نا تو رزق اور روزی کے نازل ہونے کا وقت ہی ہے طلوع فجر. ہاں، ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نماز فجر کے بعد سونا نہیں، اگر سوتے ہوئے ملو گے تو روزی کا جو فرشتہ آئے گا تمہیں رزق دینے کے لیے وہ تمہارا رزق واپس لے کر چلا جائے گا، اور اگر جاگ رہے ہوگے تو تمہیں وہ مل جائے گا. لہٰذا طلوع فجر کے ٹائم پر اگر کوئی یہ سورہ پڑھتا ہے اس کی روزی بہت آسان ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. رشتے کے اعتبار سے، ازدواج کے اعتبار سے نبی کریم نے بہت آسان سا طریقہ بتایا کہ اگر کہیں رشتہ لے کے جا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ وہاں سے پازیٹیو آنسر ملے، نہ ہو، تو پھر اس سورے کو تم لکھو، لکھ کر سبز کپڑے میں اس کو لپیٹ لو اور اپنے ساتھ رکھ کر لے کے جاؤ. اور پھر جب ان سے تم رشتے کی بات کرو گے تو وہ منع نہیں کر سکیں گے، وہ ضرور تمہیں پازیٹیو آنسر دیں گے. چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا جن کی شادیوں میں بہت رکاوٹیں ہیں، یہ ان کو خود کو کرنا ہے. جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ایک برتن میں اس سورے کو لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کا پانی نکال لے، اور پانی جب اس کے ہاتھوں میں آ جائے یا کسی دوسرے برتن میں تو اس کو اپنے چہرے پہ چھڑکے. جب وہ سورہ طٰہٰ کا پانی اپنے چہرے پہ چھڑکے گا تو اس کی شادی کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور شادی کے راستے اس کے لیے ہموار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ رزق اور روزی کے علاوہ، شادی کے علاوہ کہا گیا کہ اگر کسی جابر انسان سے بات کرنی ہے، بہت ظالم ہے، بہت روب والا ہے، مثال کے طور پر کوئی آفس میں کام کرتا ہے، امپلائی ہے، اور اس کا جو باس ہے وہ بہت یعنی جیسے ہٹلر جیسا ہے نا، بالکل غصے والا ہے، اور اس کو ان سے کچھ بات کرنی ہے بیچارے امپلائی کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ زعفران سے سورہ طٰہٰ کو لکھے ایک برتن پر، پھر اس کا پانی نکال کر وہ پانی پی لے.
اچھا، زعفران سے لکھا ہوا ہے، اسے نکال کر اس نے پیا، اور پھر وہ جب اس جابر انسان کے پاس جا کر بات کرتا ہے نا تو اللہ اس کی زبان کو بند کر دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ اس سے نرمی سے بات کرے گا، بلکہ یہ جس مقصد کو لے کر اس وہ کے بھی سامنے حل کھڑا ہوگا. ہوگا وہ مقصد بھی اسے حاصل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو بیمار کے پاس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک صرف لکھ کر بیمار کے پاس اگر رکھ دی جائے نا تو بیمار کو بہت جلدی شفا حاصل ہو جاتی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ دوا دے رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے، تو وہ دوا بھی اثر دکھائے گی ان آیات کے طفیل میں، اور اس مریض کو بہت جلد شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. آپا یہ تو رہے دنیاوی فوائد. اگر ہم بات کریں کہ یہ قبر میں یا محشر میں اس کی تلاوت ہمیں کس طرح فائدہ پہنچائے گی تو اس بارے میں کچھ بتائیے. 2 حدیثیں آئی ہیں محشر کے لیے. ایک حدیث ہے نبی کریم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس سورے کو مسلسل پڑھتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، تو روز قیامت اس کو انصار اور مہاجر کے برابر کا اجر دیا جائے گا. سب جانتے ہیں انصار و مہاجر کا اجر کیا ہے، وہ صرف نبی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کرنے والے کا اجر بھی انصار اور مہاجر کے برابر ہے. چھٹے آقا تاکید کر رہے ہیں کہ کبھی بھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کو تم ترک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ اس سورے کی تلاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اور جو کوئی بھی اس سورے کی تلاوت ہمیشہ کرتا رہے گا، روز محشر اللہ اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائنے ہاتھ میں عطا کرے گا. اور دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے کا معنی یہ ہے کہ تم کامیاب ہو، پھر تمہارے لیے جنت ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بنا کسی حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اللہ اسے روز محشر اتنا نوازے گا، اتنا اجر دے گا کہ پھر وہ راضی ہو جائے گا پروردگار عالم سے. یہ کتنے خوبصورت فوائد ہیں ان سورے کی آیات کے. مگر ایک بات یاد دلا دوں کہ ہر مفسر نے یہ لکھا ہے اجر لکھنے کے بعد کہ فقط ظاہری تلاوت سے یہ اجر حاصل نہیں ہوگا. جب تک سورے کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، سورے کو اپنی زندگی میں نہ لایا جائے، اس کو دل میں نہ اتارا جائے، تب تک یہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے. لہٰذا اللہ سے دعا کرتی ہوں خدا ان سوروں کو پڑھ کر، اسے سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت ہو انشاءاللہ. الہی آمین. آپا یہ بتائیں کہ کیا کوئی اس سورے کے بارے میں مخصوص عمل ملتا ہے جو ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، اسے کرنا چاہیے؟ بے شک ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے اس سورے کے سلسلے سے. اگر ہم دیکھیں علامہ طباطبائی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اسمائے حسنہ چھپے ہوئے ہیں. اور اسمائے حسنہ کی فضیلت تو کون نہیں جانتا، ہر کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے اسمائے حسنہ میں کتنی تاثیر ہے، کتنی برکتیں ہیں. ایک اسم کے ذریعے سے بھی اللہ تمام حاجتیں پوری کرتا ہے، تمام مشکلات کو دور کرتا ہے. تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں اس میں تو بہت سارے اسماء الہی پوشیدہ ہیں، لہٰذا اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کی کوئی بڑی حاجت ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، ایسی مشکل ہے کہ جس سے وہ باہر ہی نہیں نکل پا رہا ہے، یا ایسی حاجت ہے کہ جس تک وہ پہنچ ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس کے لیے ایک عمل بتایا گیا کہ وہ بیٹھے، مصلی پہ بیٹھے یا ایک پاک جگہ پہ بیٹھے، باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھے، اور 100 مرتبہ کہے طٰہٰ طٰہٰ طٰہٰ. جب 100 مرتبہ ختم ہو جائے تو ایک بار سورہ توحید کو پڑھے. اس کے بعد دوبارہ پھر وہ 100 مرتبہ کہے طٰہٰ طٰہٰ طٰہٰ، اور پھر سورہ توحید پڑھے. اور اس طرح اسے 8 مرتبہ کرنا ہے. جب 8 مرتبہ ہو جائے گا تو 800 بار طٰہٰ ہو جائے گا، 7 مرتبہ سورہ توحید ہو جائے گی. 800 بار طٰہٰ کہنے کے بعد آخر میں اسے سورہ توحید 17 مرتبہ پڑھنی ہے. جب 17 مرتبہ سورہ توحید ختم ہو جائے تو اسی جگہ پر بیٹھ کر خلوص دل کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ اللہ سے اپنی حاجت طلب کرے.
وہ جتنی بھی بڑی حاجت ہوگی اللہ اسے ضرور عطا کرے گا، وہ کتنی بھی بڑی مشکل ہو اللہ اسے ضرور آسان کرے گا. اور خصوصی طور پر علماء جو کہتے ہیں نا کہ یہ عمل ان کو ضرور کرنا چاہیے کہ جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں برطرف اللہ کر کے ان کے راستے کو بہت ہموار کر دیا کرتا ہے. یہ اس سورے کی برکتیں ہیں جس میں جو چھپی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ وہی ہے کہ ہماری مصیبتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہ عمل تو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے جی، اور بالکل فوراً ہو جانے والا عمل ہے. شاید 15 منٹ 20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں تو ہو ہی جائے گا. بالکل، اگر اتنی بالکل. بڑی پرابلم ہے تو یہ کرنا ضرور چاہیے انشاءاللہ. بے شک. آپا یہ بتائیں کہ اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تفسیر کے ذریعے خاص کر کے ہم لوگوں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ جیسا کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک سورے کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کریں گے تب تک فائدے حاصل نہیں ہوں گے. تو ہمیں یہ جاننا بھی تو ضروری ہے نا کہ سورہ ہم سے کہتا کیا ہے. صحیح، یہی وہ سورہ ہے کہ جس کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 28 بہت مشہور ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ جملے حضرت موسیٰ کی دعا ہے. لہٰذا اس سورے کا پہلا پیغام کیا ہے کہ کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہر کام سے پہلے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مانگو، وہ تمہیں شرح صدر دے گا، وہ تمہاری زبان کی گرہوں کو کھولے گا اور وہ تمہارے راستوں کو ہموار کرے گا. جیسے حضرت موسیٰ نبی ہے نا، نبی ہے، کرامت موجود ہے ان کے پاس، معجزات موجود ہے. اس کے باوجود جب فرعون کے دربار میں اللہ نے کہا تمہیں جانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کیا دعا کر رہے ہیں کہ خداوند کریم میرے صدر کو کشادہ کر دے، میرے قلب کو وسیع کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری مشکلوں کو آسان کر دے. اور یہی حضرت موسیٰ کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ سے ہمیشہ لو لگائے رکھنا، اس پر ہمیشہ توکل رکھنا. ایک پیغام ہو گیا. دوسرا مشہور آیت ہے، اور مشہور آیت بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں یہ اس سورے کی آیت نمبر 114 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. مشہور آیت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں. جی. علم حاصل کرنے سے پہلے، ریویژن کرنے سے پہلے، بچے ایگزام دینے سے پہلے ضرور اس آیت کو پڑھتے ہیں. اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 کا لاسٹ حصہ ہے، اور کہا کرو کہ اللہ تو مجھے علم عطا کر. یعنی اس سورے کا دوسرا پیغام کیا ہے کہ زندگی جب تک تمہاری رہے علم حاصل کرتے رہو. ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہاسٹل سے واپس آنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم تو فارغ التحصیل لوگ ہیں. ہاں، حوزے سے سند مل گئی تو ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ فارغ التحصیل ہو گئے. اصل میں یہ سورہ کہتا ہے کہ ایک سچا مسلمان کبھی فارغ التحصیل ہو ہی نہیں سکتا. کیا معنی ہے فارغ التحصیل؟ یعنی علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے سے فارغ ہو گئے. اچھا، ہاں، یعنی فارغ ہو گئے، اب ہم فری ہو گئے، اب ہمارے پاس سارا علم آ گیا. ایک سچا مسلمان فارغ التحصیل ہو ہی نہیں سکتا. اسے ہر موقع پر، زندگی کی ہر سانس پر علم حاصل کرنا ہے، جھولے سے قبر تک حاصل کرنا ہے. بے شک یہی وجہ ہے کہ کہا گیا حکمت مسلمانوں کا پوشیدہ خزانہ ہے، یہ کسی سے بھی ملے تمہیں اسے لے لینا ہے. ایک موتی کسی کے منہ سے بھی اگر گر رہا ہے آپ اسے اٹھا لیں. کیوں کہا گیا چین جاؤ مگر علم حاصل کرو؟ اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ چھٹے آقا نے اپنے ایک صحابی سے کہا، جانتے ہو شب جمعہ ہماری خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، ہم بہت مسرور ہوتے ہیں شب جمعہ. اس نے پوچھا مولا ایسا کیا ہوتا ہے شب جمعہ جو آپ اتنے مسرور ہو جاتے ہیں، آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہر شب جمعہ نبی کی روح کے ساتھ ہماری روح عرش پر ملاقات کرتی ہے. سارے ائمہ کی ارواح عرش پر جاتی ہے اور نبی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اور ہماری ارواح عرش سے تب تک واپس ہمارے جسم میں نہیں آتی جب تک ہم اپنے علم میں اضافہ نہ کر لیں. کس کا جملہ ہے یہ؟ ہاں، یہ ایک معصوم امام جن کے پاس علم کا پورا خزانہ ہے، جس کو اللہ نے سارے علم سے نوازا ہے، جس کے پاس ہر خشک و تر کا علم موجود ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ ہماری مسرت، ہماری خوشی تب بڑھ جاتی ہے جب ہم عرش پر جا کر نبی سے علم حاصل کر کے آتے ہیں. شب جمعہ علم میں وہ لذت ہے، علم میں وہ مٹھاس ہے، اور علم کے لیے بار بار
ہمیں اور آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے. خود زمانے کے امام کا کیا جملہ ہے کہ میری اذیت جو ہے وہ سب سے زیادہ میری امت کے میرے چاہنے والوں کی جہالت ہے. جاہلوں کو کبھی بھی ائمہ نے پسند نہیں کیا. لہٰذا اس سورہ کا دوسرا پیغام علم کا حاصل کرنا. تیسرا پیغام اور بہت خوبصورت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 135 آیت ہے. 131 میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے, اور وہ اس آیت کی پہلے میں آپ کی خدمت میں شان نزول بیان کر دوں. آیت 131 تب نازل ہوئی جب نبی کی بارگاہ میں کچھ لوگ مہمان بن کر آئے. نبی کے گھر میں مہمان بن کر آئے تو ابو رافع جو ہے نبی کا خادم ہے. نبی ابو رافع سے کہتے ہیں کہ پڑوس میں جو یہودی ہے اس کے پاس جاؤ اور جا کر کچھ آٹا بطور قرض لے کر آؤ, اور اس سے کہنا کہ یہ آٹا ہم ماہ رجب کے سٹارٹ میں تمہیں ریٹرن کر دیں گے. ابو رافع کہتا ہے کہ میں گیا, جانے کے بعد اس یہودی سے میں نے آٹا مانگا, اس نے آٹا نہیں دیا. اچھا. اور اس نے یہ کہا کہ جا کر نبی سے کہہ دو کہ جب تک وہ اپنی کوئی چیز گروی نہیں رکھتے میرے پاس تب تک میں آٹا قرض کے طور پر نہیں دوں گا. یہ ریٹرن آ گئے, اور نبی کو جب داستان سنائی کہ اس نے منع کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ کچھ گروی رکھو تب میں آٹا دوں گا, تو نبی نے بہت رنج کے عالم میں, دیکھیں درد کی بات ہے نا یہ, نبی نے رنج کے عالم میں کہا کہ خدا گواہ ہے اگر وہ آج مجھے آٹا بطور قرض دے دیتا تو میں گروی کے طور پہ یہ جو زرہ مانگ رہا ہے میری یا میرا پیراہن مانگ رہا ہے, میں اس کے بدلے اس کے بجائے اس کو سونا اور چاندی عطا کرتا. لیکن اس نے مجھے آٹا دینے سے منع کر دیا. اور اس وقت جب نبی کو رنج ہوا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مادی چیزیں جو ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں, ہاں جو ہم نے غیر مسلمان کو دے رکھی ہیں, ان کے مختلف گروہ میں ہم نے بانٹی ہیں, ان کو دیکھ کر تم ان کی طرف حسرت و یاس سے نہیں دیکھنا. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ دنیا کے شگوفے ہیں, ہے نا, بنچ ہے دنیا کے, ایک بنچ آف فلاورز کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے شگوفے ہم نے ان کو دے رکھے ہیں, اور ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں. ہاں لہٰذا تم ان کو دیکھ کر حسرت و یاس میں نہ پڑ جانا. ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایمان ہے, عقیدہ ہے, خلوص ہے, حجاب ہے, نماز ہے, عبادات ہے, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود تو نے اتنا پریشان رکھا ہے. غیر کتنا عیش کر رہے ہیں, اتنی زیادہ ان کی آسائش کے ساتھ زندگی ہے, اس کو اتنا نوازا ہے, مجھے, میں تیرا بندہ ہو کر تو نے مجھے نہیں نوازا. اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر حسرت نہ کرنا, ان کی نعمتوں کو دیکھ کر تم اللہ سے مایوس نہ ہو جانا. ان کی نعمتیں فقط دنیا تک محدود ہیں, مگر جو میں تمہیں دوں گا وہ نعمت ان کو نہیں ملے گی, اور وہ نعمت جو تمہیں عطا کی جائیں گی وہ بہت فراوان ہوں گی. لہٰذا اللہ نے ان تمام لوگوں کو دلاسا دیا, تسکین دی ہے کہ جن کے پاس دنیا کی نعمتیں کم ہیں کہ تم صبر کرو, اللہ کی ذات پر یقین رکھو, اور کسی کو دیکھ کر حسرت و یاس نہ کرو. ان شارٹ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری تقسیم پر راضی ہو جاؤ. میں جس کو جو تقسیم کر دوں تم اس پر راضی ہو جاؤ. اگر تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. یہ سورہ کا بہت اہم پیغام تھا. بہت بہت شکریہ آپا, بہت خوبصورت بات, کیونکہ ظاہر ہے اکثر ہم اپنی زندگیوں میں یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کے پاس اتنا پیسہ ہے اور یہ ہے وہ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. خیر اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں کے بجائے خود کی نعمتوں پر توجہ کریں. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ, اور ہم اسی لیے ایسے سیریز آپ کے لیے لاتے ہیں کہ آپ کی اور میری روح کو ایمان کی تازگی ملے, اور جو دنیا کی دھول اس پر بیٹھ جاتی ہے یہ چھٹے, اور ہم لوگ حقیقی ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس زندگی کی طرف دیکھنے کہہ رہا ہے اس پر ایک نظر ڈال سکیں. مجھے دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اور سورہ کے بارے میں جانیں گے کہ وہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تب تک آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.